تو آج ہم دیکھ رہے ہیں فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے پہلے 2 چیپٹرز، چیپٹر 1 اور 2۔ جی۔ کہانی شروع ہو رہی ہے لندن سے۔ نیا سال ہے 1947۔ برطانیہ جنگ تو جیت گیا ہے، لیکن حالت کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، وہ بتا رہے ہیں کہ راشننگ چل رہی ہے، کوئلے کی شدید کمی ہے، اور سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ مطلب ایک مایوسی کا سا عالم ہے۔ جی، لیکن ایمپائر ابھی بھی قائم ہے، مطلب وہ پوری شان و شوکت ظاہری طور پر تو ہے ابھی۔ صحیح۔ اور اسی ماحول میں پرائم منسٹر ایٹلی جو ہیں وہ بلا رہے ہیں لوئس ماؤنٹ بیٹن کو ایک خاص مشن پر بھیجنے کے لیے، انڈیا کی آزادی کا جو پورا پروسیس ہے اسے مکمل کرنا، یعنی برٹش راج کا خاتمہ۔ اچھا، تو یہاں جو دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ کہ ایٹلی نے ماؤنٹ بیٹن کو ہی کیوں چنا؟ ہاں، یہ سوال تو ہے۔ دیکھیے، پچھلے وائسرائے تھے ویول، ان کے ساتھ بات چیت کچھ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ پھنس گئی تھی باتیں۔ جی، اور انڈیا میں حالات خاص طور پر یہ ہندو مسلم فساد کی وجہ سے بہت تیزی سے بگڑ رہے تھے۔ تو ماؤنٹ بیٹن کا ایک تو شاہی خاندان سے تعلق تھا، دوسرا ان کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کمانڈ کا تجربہ۔ ہاں، وہ جنگ والا تجربہ۔ جی، اور جس طرح وہ نیشنلسٹ لیڈر سے ڈیل کرتے تھے، یہ سب چیزیں مل کر شاید انہیں اس کام کے لیے موزوں بنا رہی تھیں۔ ایٹلی کو کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جو فیصلہ کر سکے۔ بالکل، لیکن یہ بھی تو ہے کہ ماؤنٹ بیٹن فوراً ماننے گئے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، انہوں نے تو اپنی شرائط رکھی تھیں۔ ہاں، کیا شرائط تھیں وہ؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو انڈیا چھوڑنے کی کوئی پکی تاریخ بتائیں، اس کا اعلان کریں۔ اچھا۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے مکمل اختیارات چاہیے بطور وائسرائے، مطلب لندن سے کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ پوری اتھارٹی۔ جی، پوری اتھارٹی۔ اور کمال یہ ہے کہ ایٹلی مان گئے۔ ہاں، یہ واقعی حیرانی کی بات ہے۔ اصل میں یہ جو مطالبہ تھا نا مکمل اختیارات کا اور تاریخ کا، یہ صرف کوئی ذاتی انا کی بات نہیں تھی۔ اچھا۔ یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ لندن میں بیٹھے لوگ زمینی حقیقتوں کو شاید پوری طرح نہیں سمجھ رہے تھے اور فیصلوں میں کتنی تیزی کی ضرورت تھی۔ صحیح، یعنی وہ جلدی چاہتے تھے سب کچھ۔ جی۔ اچھا، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، اس کا بڑا منظر دیکھیں تو برطانیہ آیا کیسے تھا انڈیا؟ ہاں، وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر آئے تھے۔ بالکل، ایک ٹریڈنگ کمپنی۔ ان کا نعرہ بھی تھا ٹریڈ ناٹ ٹیریٹری، یعنی تجارت کرنی ہے، علاقہ نہیں لینا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ، خاص طور پر وہ پلاسی کی جنگ 1757۔ جی، اس کے بعد سین بدل گیا، کمپنی ایک طرح سے حکمران بن گئی۔ اور پھر 1857 کی بغاوت ہوئی۔ ہاں، جنگ آزادی۔ اس کے بعد تو حکومت سیدھی تاج برطانیہ کے پاس چلی گئی۔ اور اس پورے راج کو چلا کون رہا تھا؟ مٹھی بھر انگریزی تو تھے۔ جی، انڈین سول سروس، ICS جسے کہتے ہیں۔ ہاں، ICS اور آرمی آفیسرز۔ بالکل، اور ان کا رہن سہن، ان کا کلچر، وہ بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہ جیسے خود کو کوئی خاص مخلوق سمجھتے تھے کہ ہم ہی حکومت کرنے آئے ہیں، ہے نا؟ جی، کچھ ایسی ہی ذہنیت تھی۔ وہ کپلنگ کی کہانیوں والا انڈیا لگتا ہے نا؟ بالکل بالکل۔ اچھا، لیکن اسی دوران دوسری طرف ایک اور حقیقت تھی، وہ تھے گاندھی۔ جی، وہیں چیپٹر 2 ہمیں لے جاتا ہے نوا خالی، بنگال کا علاقہ، 1947 کا نیا سال۔ اچھا، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ گاندھی وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں سری رام پور میں تھے، جہاں کچھ ہی عرصہ پہلے بہت شدید ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے۔ اور آزادی اتنی قریب ہے، لیکن گاندھی بہت دکھی ہیں، بہت تکلیف میں ہے۔ تو یہ ایک عجیب تضاد ہے کہ ایک طرف آزادی کا جشن آنے والا ہے، دوسری طرف گاندھی جی۔ جی، اور یہی سوال اٹھتا ہے گاندھی کی جو فلسفی تھی اہنسا کی، عدم تشدد کی، اس کا اس وقت کے جو حالات تھے اتنے پرتشدد فرقہ وارانہ، اس سے کیا تعلق بنتا تھا؟ وہ خود اس کشمکش میں تھے۔ تو وہ نوا خالی میں کر کیا رہے تھے؟ وہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں پینیٹینس یا کفارے کی یاترا پر تھے۔ اچھا، کفارہ کس چیز کا؟ شاید اس تشدد کا جو ہو رہا تھا۔ وہ پیدل چل رہے تھے ننگے پاؤں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں۔ ننگے پاؤں؟ جی، لوگوں سے مل رہے تھے، امن کی بات کر رہے تھے، دل جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنا آخری اور سب سے بڑا تجربہ کہہ رہے تھے۔ بڑا جذباتی منظر ہوگا وہ تو۔ یقیناً۔ اچھا، یہ جو ہندو مسلم مسئلہ تھا، اس کی جڑیں تو بہت پرانی ہیں ہندوستان میں۔ ہاں، یہ تو صدیوں پرانی بات لگتی ہے۔ جی، مذہبی فرق تو تھے ہی، جیسے بت پرستی اور توحید کا فرق۔ ٹھیک، پھر سماجی فرق بھی تھے،
ذات پات کا نظام ایک طرف، اور معاشی فرق بھی تھے، مطلب اکثر ہندو تجارت میں، ایڈمنسٹریشن میں آگے تھے، مسلمان زیادہ تر زمیندار تھے یا پھر مزدور طبقہ۔ اچھا، تو یہ سب چیزیں مل کے ٹینشن پیدا کرتی تھیں۔ بالکل، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے کبھی مسجد کے سامنے سے جلوس گزرا، میوزک بجا دیا، یا گائے کا معاملہ۔ جی، یا گائے کی قربانی کا مسئلہ، یہ چھوٹی چنگاریاں بڑے فسادات بھڑکا دیتی تھیں۔ اور اسی بیک گراؤنڈ میں پھر پاکستان کا آئیڈیا سامنے آیا۔ جی، اسی پس منظر میں جناح صاحب اور مسلم لیگ نے اس خیال کو آگے بڑھایا۔ ان کا ڈر کیا تھا بنیادی طور پر؟ ان کا بنیادی خوف یہی تھا کہ اگر ہندوستان متحد رہا اور آزاد ہو گیا تو مسلمان اقلیت میں ہوں گے اور ہندو اکثریت کے نیچے دب کر رہ جائیں گے، ان کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ سمجھ گیا۔ اور پھر اگست 1946 میں کلکتہ میں جو ہوا، وہ گریٹ کلکتہ کلنگز۔ ہاں، وہ تو بہت ہی خوفناک فسادات تھے۔ جی، اس نے تو جیسے خانہ جنگی کے خطرے کو بالکل سامنے لا کھڑا کیا۔ اس نے تو حالات بالکل ہی بدل دیے ہوں گے۔ بالکل، اس نے جناح صاحب کے موقف کو اور بھی پکا کر دیا۔ ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل صاف ہو گیا، یا تو ہندوستان تقسیم ہوگا یا تباہ ہوگا۔ 3 اور 4 پر بات کر رہے ہیں۔ چیپٹر 3 ہے لیو انڈیا ٹو گاڈ، اور چیپٹر 4 اے لاسٹ ٹیٹو فار دا ڈائنگ راج۔ جی، تو اس میں 2 بالکل مختلف منظرنامے چل رہے ہیں۔ ایک طرف لندن میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا کا آخری وائس رائے بنانے کی بات ہو رہی ہے، ہاں، اور دوسری طرف بالکل الگ دنیا میں مہاتما گاندھی ہیں، نوآخلی کے جو فساد زدہ علاقے تھے وہاں وہ امن کے لیے کوشاں ہیں۔ بالکل۔ جنوری 1947 کا وقت ہے، لندن میں سردی ہے، ماؤنٹ بیٹن ہے بکنگھم پیلس میں کنگ جارج 6 کے ساتھ، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ، یہ ذمہ داری انہیں نہ ملے۔ وہ بچنا چاہ رہے ہیں اس سے۔ جی، وہ اسے ایک ڈپلوربل میس سمجھ رہے ہیں، ایک بڑا خطرہ۔ لیکن کنگ تو فیصلہ کر چکے تھے پرائم منسٹر ایٹلی کے ساتھ۔ اور کنگ جارج 6 کی اپنی پوزیشن بھی تو عجیب سی تھی۔ وہ انڈیا کے ایمپرر تھے، شہنشاہ ہند، لیکن کبھی گئے نہیں تھے انڈیا۔ صحیح۔ اور اب یہ ٹائٹل بھی لندن میں بیٹھے بیٹھے ہی چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ ان کی بس ایک خواہش تھی کہ انڈیا آزاد ہونے کے بعد بھی کامن ویلتھ کا حصہ رہے۔ جی، یہ ان کے لیے بہت اہم تھا، اور ماؤنٹ بیٹن کے لیے بھی۔ اچھا، ہاں، انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ بات خاص طور پر اپنے ٹرمز آف ریفرنس میں شامل کروائی تھی کہ کوشش کی جائے کہ انڈیا چاہے وہ ایک رہے یا تقسیم ہو، کامن ویلتھ میں رہے۔ یہ شروع سے ان کے ایجنڈے پر تھا۔ اور ماؤنٹ بیٹن خود، ان کی اپنی شخصیت بھی تو کافی، آپ کہہ سکتی ہیں، کلرفل تھی۔ رائل کنیکشنز تھے، نیوی کا بیک گراؤنڈ، ورلڈ وار 2 میں سپریم الائیڈ کمانڈر ساؤتھ ایسٹ ایشیا رہے۔ جی، ایچ ایم ایس کیلی کے کیپٹن کے طور پر بہادری کے قصے، لیکن ساتھ ہی وہ بہت خود اعتماد تھے۔ کچھ لوگ تو اسے غرور بھی سمجھتے تھے، کنسیٹ۔ ہاں۔ جی، اسی دوران ہزاروں میل دور، بالکل مختلف ماحول میں گاندھی جی تھے، نوآخلی میں۔ کیچڑ، ٹوٹے ہوئے گھر۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا وہاں؟ وہ کسی گاؤں میں جاتے، اکثر کسی مسلمان کے گھر ٹھہرتے، ان کے ساتھ رہتے، ان کا کھانا کھاتے، صبح 2 بجے اٹھ جاتے، گیتا پڑھتے، خط و کتابت کرتے۔ 2 بجے صبح؟ جی، پھر دن بھر لوگوں سے ملنا، صفائی ستھرائی، کنوؤں کو بہتر بنانا، کمیونل لیٹرینز بنوانے پر زور دینا۔ مقصد تھا کہ بس بھائی چارہ بڑھے۔ لیکن مشکلات بھی تو آئیں، جیسے آپ نے ذکر کیا۔ بہت۔ ایک جگہ تو ان کے راستے میں شیشے کے ٹکڑے اور انسانی غلاظت پھینک دی گئی، جسے انہوں نے خود صاف کیا۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ کہیں گو بیک گاندھی کے نعرے بھی لگے۔ یہ ان کے عدم تشدد، نان وائلنس کے فلسفے کا بہت سخت امتحان تھا۔ اور گاندھی جی کا اپنا سفر بھی تو غیر معمولی رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں وہ ٹرین والا واقعہ جس نے سب بدل دیا۔ بالکل، وہیں انہوں نے ستیاگرہ یعنی ٹروتھ فورس اور نان وائلنس کے اصول بنائے۔ رسکن، ٹالسٹوئے، تھورو، ان سب کا اثر تھا۔ اور پھر ان کا برہمچاریہ کا واؤ، یعنی تجرد کا عہد، اس پر بھی تو بات ہوتی ہے، خاص کر نوآخلی کے حوالے سے۔ جی، نوآخلی میں ان کے ساتھ ان کی گرینڈ نیس مانو بھی تھیں۔ ان کا مانو کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونا ان کے برہمچاریہ کے ٹیسٹ کا حصہ تھا، ان کے مطابق۔ لیکن اس پر کافی کنٹروورسی ہوئی۔ ان کے قریبی ساتھیوں نے بھی تشویش ظاہر کی۔ گاندھی جی کا کہنا تھا کہ یہ ان کی اسپرچول پریکٹس کا حصہ ہے۔
یہ وہی گاندھی ہیں جنہیں چرچل نے ایک بار ہاف نیکڈ فقیر کہا تھا جب وہ 1931 میں وائس رائے لارڈ ایون سے ملے تھے۔ جی، سالٹ مارچ کے بعد وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے تھے، پھر ورلڈ وار 2 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ، اور آخری قید آغا خان پیلس میں، جہاں ان کی اہلیہ کستوربا کی وفات بھی ہوئی۔ تو ایک طرف یہ گاندھی جی زمین پر کام کرتے ہوئے، اور دوسری طرف مارچ 1947 میں ماؤنٹ بیٹن شاہی شان و شوکت سے دہلی پہنچتے ہیں۔ جی، وائس رائز ہاؤس، 340 کمرے، مغل گارڈنز، باڈی گارڈز، ایک پوری الگ ہی دنیا۔ ان کی سویرنگ ان سیریمنی ہوئی دربار ہال میں، نہرو اور کانگریس کے لیڈر سب موجود تھے۔ لیکن اس ظاہری شان و شوکت کے پیچھے حقیقت کیا تھی؟ حقیقت بہت سنگین تھی۔ جو وائس رائے جا رہے تھے، لارڈ ویول، انہوں نے آتے ہی ماؤنٹ بیٹن کو ایک فائل دی جس کا نام تھا آپریشن میڈ ہاؤس۔ آپریشن میڈ ہاؤس، یہ کیا تھا؟ یہ برطانوی شہریوں کو ہندوستان سے بے حفاظت نکالنے کا پلان تھا۔ اگر کوئی سیاسی حل نہ نکل سکا اور حالات بالکل قابو سے باہر ہو گئے، ویول نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ مشن امپاسبل ہے۔ اوہ خدایا، تو ماؤنٹ بیٹن نے آتے ہی کیا کیا؟ انہوں نے فوراً کام شروع کیا۔ وائس رائز ہاؤس کا سٹائل بدلا، اپنی سٹڈی کو ہلکے رنگ سے پینٹ کروایا، سٹاف میٹنگ شروع کی، جنہیں وہ مذاق میں مارننگ پریئرز کہتے تھے۔ اچھا، انڈینز کو پارٹیوں میں بلانا شروع کیا، یہاں تک کہ انڈین ویجیٹیرین کھانا بھی سرو کروانے لگے۔ واو، وہ لوگوں کا اعتماد جیتنا چاہتے تھے۔ نہرو کے گھر ایک گارڈن پارٹی میں بھی گئے۔ یہ تو آؤٹ ورڈ پی آر والی چیزیں لگ رہی ہیں، اصل مسئلہ تو کچھ اور تھا۔ بالکل، اور انہیں بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ زمینی صورتحال کتنی خراب ہے۔ ویول کے ایڈ تھے جارج ایبل، انہوں نے سول وار کی وارننگ دی۔ سول وار؟ جی، ماؤنٹ بیٹن کے اپنے چیف آف سٹاف لارڈ ازمے، انہوں نے کہا انڈیا واز اے شپ آن فائر ان مڈ اوشن، یعنی بیچ سمندر میں ایک جلتا ہوا جہاز۔ یہ تو بہت خوفناک تصویر ہے۔ اور رپورٹس بھی ویسی آ رہی تھیں۔ پنجاب کے گورنر نے بتایا کہ راولپنڈی کے قریب ایک معمولی سی بات پر کوئی بھینس کا جھگڑا تھا، اس پر 100 لوگ مارے گئے۔ کلکتہ، بامبے، ہر طرف فسادات۔ اور پولیس اور آرمی کا کیا حال تھا؟ ان کے چیفز نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ دیر لا اینڈ آرڈر سنبھال نہیں پائیں گے، ان کی وفاداریاں تقسیم ہو رہی تھیں۔ تو ماؤنٹ بیٹن کو یہ سب دیکھ کر کیا احساس ہوا؟ انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ جون 1948 کا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اقتدار منتقل کرنے کا، وہ بہت دور ہے، بہت زیادہ دور۔ انتظار کرنا تباہی کو دعوت دینا ہوگا۔ یعنی وقت نہیں تھا بالکل؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے فوراً ایٹلی کو لکھا کہ اگر میں نے جلدی کوئی قدم نہ اٹھایا تو مجھے اپنے ہاتھوں سے سول وار شروع ہوتی نظر آئے گی۔ تو ایک طرف ماؤنٹ بیٹن ہے جو تیزی سے ٹاپ ڈاؤن طریقے سے فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ۔ جی، اور دوسری طرف گاندھی جی ہیں جو بالکل نیچے سے گاؤں گاؤں جا کر دلوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہندوستان ایک دہانے پر کھڑا ہے، سول وار کے دہانے پر۔ صورتحال انتہائی نازک ہے اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جی، دونوں اپنے اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اس طوفان کو روکنے کی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ متضاد راستے کہیں ملیں گے یا وقت واقعی ہاتھ سے نکل چکا تھا؟ چیپٹر 5 پر بات کر رہے ہیں، این اولڈ مین اینڈ ہز شیٹرڈ ڈریم۔ جی، یہ اپریل 1947 کا وقت ہے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کے مستقبل کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے۔ ہاں، کانفرنس ٹیبل والا روایتی طریقہ نہیں بلکہ بالکل، الگ الگ پرائیویٹ ملاقاتیں 4 اہم لیڈر سے۔ مقصد یہ تھا کہ ملک کو کسی طرح سول وار سے بچایا جائے اور شاید کوئی اتفاق رائے پیدا ہو جائے یونٹی پر۔ ہاں، تو پہلی ملاقات ہوئی جواہر لال نہرو سے۔ جی، نہرو اور ماؤنٹ بیٹن تو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں دوستی سی تھی۔ اچھا۔ اور اس ملاقات میں نہرو نے گاندھی جی کے کام کرنے کے طریقے پر بات کی، کہا کہ وہ تو بس مرہم لگا رہے ہیں جبکہ جسم کے اصل مرض کا علاج ہونا چاہیے۔ یعنی وہ گاندھی جی کے طریقے سے پوری طرح متفق نہیں تھے؟ لگتا تو یہی ہے۔ اس سے ماؤنٹ بیٹن کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر تقسیم یعنی پارٹیشن ضروری ہو گئی تو نہرو کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ نہرو کی شخصیت بھی وہ کافی پیچیدہ تھی، ہیرو اور کیمبرج میں پڑھے ہوئے۔ جی، لیکن برٹش کلب سے جب ریجیکشن ہوئی تو اس نے انہیں آزادی کی تحریک کی طرف دھکیل دیا۔ صحیح۔ وہ گاندھی جی کے باپو ضرور تھے، لیکن ان کے سوشلسٹ اور سیکولر خیالات وہ گاندھی جی سے کافی مختلف تھے۔ تو یہ تو پہلی ہی ملاقات میں کانگریس کے اندر جو مختلف سوچ تھی اس کا اشارہ مل گیا۔ بالکل۔
اچھا، پھر اگلی اہم ملاقات ہوئی مہاتما گاندھی سے، اور وہ سنا ہے بڑے اداس لگ رہے تھے۔ ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ وجہ سیاسی نہیں تھی، بلکہ ٹرین میں ان کی وہ پرانی انسرجل گھڑی چوری ہو گئی تھی۔ اوہ، گھڑی! جی، ان کے لیے وہ صرف وقت بتانے والی چیز نہیں تھی، وہ ان کے نظریے کا، ان کی سادگی کی علامت تھی، ایک حصہ تھی۔ صحیح، لیکن سیاسی طور پر انہوں نے کیا بات کی؟ سیاسی طور پر گاندھی جی نے ماؤنٹ بیٹن سے بہت زور دیا کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جائے، چاہے ان کے الفاظ میں خون کی ندیاں ہی کیوں نہ بہنی پڑے۔ اتنی سخت بات؟ جی، اور انہوں نے ایک انتہائی، آپ کہہ لیں، ریڈیکل تجویز دی۔ جناح اور مسلم لیگ کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے تاکہ ملک ایک رہ سکے۔ کیا جناح کو حکومت بنانے کی دعوت؟ یہ تو بہت بڑا قدم ہوتا۔ بہت بڑا۔ ماؤنٹ بیٹن اس پر غور کرنے کو تیار بھی تھے، مگر ایک شرط پر۔ شرط کیا تھی؟ کہ کانگریس اس کی حمایت کرے۔ اور کانگریس نے؟ بھنگی کالونی کے ایک جھونپڑے میں میٹنگ ہوئی۔ کانگریس ہائی کمانڈ، خاص طور پر نہرو اور سردار پٹیل، انہوں نے اس تجویز کو بالکل مسترد کر دیا۔ اوہ، یعنی وہ جناح کو اقتدار سونپنے کی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ یہاں بالکل واضح ہو گیا کہ گاندھی جی اور ان کے جو قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، ان کے درمیان فاصلہ کتنا بڑھ چکا تھا۔ یہ تو بڑا اہم موڑ تھا۔ جی۔ پھر ملاقات ہوئی سردار پٹیل سے، کانگریس پارٹی کے آئرن مین۔ ہاں، ایک انتہائی پریکٹیکل، مضبوط سیاستدان، زمین سے جڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ کیسی رہی میٹنگ؟ شروع میں وہ تھوڑی کشمکش ہوئی۔ پٹیل نے جیسے ماؤنٹ بیٹن کا امتحان لینے کی کوشش کی۔ اچھا، کیسے؟ تھوڑا سخت رویہ دکھایا، لیکن ماؤنٹ بیٹن بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ماؤنٹ بیٹن نے بھی سخت رویہ اپنایا، یہاں تک کہ استعفے کی دھمکی دے دی۔ اوہو! اس پر پٹیل نرم پڑ گئے، اور یہاں ایک بہت اہم بات سامنے آئی۔ پٹیل نہرو کے مقابلے میں اب پارٹیشن کو ایک زیادہ حقیقت پسندانہ حل سمجھنے لگے تھے۔ واقعی؟ یعنی پٹیل کا ذہن بن رہا تھا تقسیم کی طرف؟ جی، لگتا ہے۔ وہ عمر رسیدہ بھی تھے، صحت کے مسائل بھی تھے، شاید وہ بھی اب اس مسئلے کا کوئی جلد حل چاہتے تھے، چاہے وہ تقسیمی کیوں نہ ہو۔ یہ تو بڑی تبدیلی تھی کانگریس کے اندرونی حلقوں میں۔ یقیناً۔ اچھا، پھر آخری اور سب سے اہم ملاقات ہوئی محمد علی جناح سے۔ جی۔ اور یہاں ماؤنٹ بیٹن کی وہ جو آپریشن سیڈکشن والی حکمت عملی تھی، وہ کیسی رہی؟ وہ یہاں بالکل ناکام ہو گئی۔ کیوں؟ جناح کیسے لگے ماؤنٹ بیٹن کو؟ ماؤنٹ بیٹن نے جناح کو بہت سرد مہر پایا، مغرور اور اپنی بات پر اٹل، یعنی ناقابل تسخیر، انشیکبل۔ ماؤنٹ بیٹن کی جو کوشش تھی کہ وہ اپنی شخصیت سے، اپنے چارم سے جناح کو قائل کر لیں گے، وہ نہیں چلی۔ کوئی خاص واقعہ بھی ہوا تھا شاید، تصویر والا؟ ہاں، ایک چھوٹی سی، آپ کہہ لیں، پھسلن ہو گئی۔ وہ تصویر کے لیے ایک جملہ تیار کیا گیا تھا، "A rose between two thorns"، یعنی دو کانٹوں کے درمیان ایک گلاب۔ یہ ماؤنٹ بیٹن کی بیگم کے لیے تھا، جو ان کے اور جناح کے درمیان کھڑی تھی۔ جی۔ جناح نے وہ جملہ استعمال کر لیا، لیکن شاید غلط وقت پر یا غلط انداز میں، جس سے وہ بات نہیں بنی جو ماؤنٹ بیٹن چاہتے تھے۔ لیکن اصل مدعا کیا تھا؟ جناح کیا چاہتے تھے؟ جناح صرف اور صرف ایک بات پر قائم تھے، پاکستان کا قیام۔ اور اس کے لیے وہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم ماننے کو تیار نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا موقف تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا ہندو اکثریت کے ساتھ رہنا ممکن نہیں، اس لیے انہیں اپنا الگ ملک پاکستان چاہیے۔ لیکن جب ماؤنٹ بیٹن نے یہ دلیل دی کہ اگر مذہب کی بنیاد پر ملک تقسیم ہو رہا ہے تو پھر اسی منطق سے پنجاب اور بنگال بھی تقسیم ہوں گے، کیونکہ وہاں بھی بڑے علاقے ہیں جہاں غیر مسلم اکثریت میں ہیں۔ ہاں، تو اس پر جناح کا کیا رد عمل تھا؟ جناح نے اسے شدید ناپسندیدگی سے مسترد کر دیا، اسے موت ایٹن پاکستان کہا، یعنی کیڑوں کا کھایا ہوا ایک نامکمل کٹا پھٹا پاکستان۔ اوہ، یعنی وہ پورا پنجاب اور پورا بنگال چاہتے تھے پاکستان میں؟ جی، ان کی خواہش تو یہی تھی۔ ماؤنٹ بیٹن تو پھر بہت زیادہ مایوس ہوئے ہوں گے جناح سے مل کر۔ بہت زیادہ۔ وہ جناح کی اس ضد سے، اس انفلیکسیبلٹی سے بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ڈائری میں یا اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے انہیں ایک سائیکوپیتھک کیس تک کہا۔ اتنا سخت لفظ؟ جی، یعنی ایک ایسا شخص جو کسی ایک خیال کے پیچھے جنون کی حد تک پڑا ہوا ہو۔ ماؤنٹ بیٹن کو لگا کہ جناب پاکستان کے لیے ہیل بینٹ ہیں اور انہیں روکنا ناممکن ہے۔ تو ان ملاقاتوں کے بعد ماؤنٹ بیٹن کس نتیجے پر پہنچے؟ ان ملاقاتوں کے بعد، اور پھر خاص طور پر جب انہوں نے پشاور میں پٹھانوں کا ایک بہت بڑا جلوس دیکھا جو لیگ کے حق میں تھا، اور پنجاب کے کہوٹا گاؤں میں جو فرقہ وارانہ فسادات کی تباہی دیکھی، جی، اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا
کہ اگر فوراً کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو ہندوستان مکمل تباہی کا شکار ہو جائے گا، خانہ جنگی پھیل جائے گی۔ تو حل کیا نظر آیا انہیں؟ واحد حل انہیں پارٹیشن ہی نظر آیا، تقسیم۔ حالانکہ وہ ذاتی طور پر اس کے سخت خلاف تھے، لیکن حالات کی سنگینی نے انہیں مجبور کر دیا کہ یہی واحد راستہ بچا ہے۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے پھر اپنے سٹاف کو وہ تقسیم کا پلان تیار کرنے کا حکم دیا جسے پلان بالکن کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، پلان بالکن، جس کے تحت شاید سودوں کو زیادہ اختیار ملنا تھا کہ وہ فیصلہ کریں کہ ہندوستان میں شامل ہونا ہے پاکستان میں یا آزاد رہنا ہے۔ لیکن ایک ایسا راز بھی تھا جو اگر اس وقت سامنے آ جاتا، اگر ماؤنٹ بیٹن کو یا نہرو کو یا گاندھی جی کو پتہ چل جاتا تو شاید ساری صورتحال ہی بدل جاتی۔ ہاں، ایک بہت بڑا راز جو تاریخ کا رخ بدل سکتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ راز محمد علی جناح کی صحت تھی۔ ان کی صحت؟ انہیں کیا ہوا تھا؟ جون 1946 میں، یعنی ان ملاقاتوں سے تقریباً 1 سال پہلے، بمبئی کے ایک ڈاکٹر JAL پٹیل نے تشخیص کی تھی کہ جناح کو ٹرمینل ٹیوبرکلوسس ہے، TB۔ ٹرمینل یعنی لا علاج۔ ڈاکٹر کا اندازہ تھا کہ ان کے پاس زندگی کے شاید صرف 2 یا 3 سال باقی ہیں۔ کیا صرف 2 یا 3 سال؟ اور یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی؟ یہ بات انتہائی خفیہ رکھی گئی۔ صرف جناح کو، ان کی بہن فاطمہ جناح کو اور شاید چند ایک انتہائی قریبی لوگوں کو معلوم تھی۔ ڈاکٹر پٹیل نے بھی اسے راز رکھا۔ تو جناح اپنی زندگی کے اس آخری دور میں وقت کے خلاف ایک دوڑ لگا رہے تھے۔ بالکل۔ پاکستان کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہم نے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے چیپٹرز 6، 7 اور 8 کے کچھ خاص حصوں کو دیکھا ہے، تو شروع کرتے ہیں سیدھا چیپٹر 6 سے۔ مئی 1947 کی بات ہے۔ ماؤنٹ بیٹن سملہ میں ہے، دلی کی گرمی سے دور، تھوڑا سکون تھا وہاں۔ جی بالکل، سملہ کا وہ ماحول ٹھنڈا، اور وہاں وہ اپنے اس پارٹیشن پلان پر غور کر رہے تھے جو لنڈن بھیجا تھا۔ امید تو تھی کہ سب مان جائیں گے، لیکن ایک پینچ تھا، شاید بنگال والا۔ ہاں، وہی بنگال کا فیوچر۔ پلان میں ایک چھوٹا سا کلوز تھا کہ بنگال کلکتہ کے ساتھ شاید آزاد رہ سکتا ہے۔ یہ اصل میں سہراوردی کا آئیڈیا تھا۔ اچھا، سہراوردی کا آئیڈیا۔ تو یہ نہرو اور پٹیل کو بتایا تھا انہوں نے؟ نہیں، یہی تو بات تھی، چھپا کے رکھا تھا۔ سٹاف نے روکا بھی، مگر ماؤنٹ بیٹن نے وہ سملہ میں نہرو کو دکھائی دیا پلان۔ کہتے ہیں آئی ہیو اے ہنچ۔ اور وہ ہنچ کیسا نکلا پھر؟ ارے بالکل الٹا۔ نہرو تو پلان دیکھتے ہی آگ ببولا ہو گئے۔ ان کو لگا یہ انڈیا کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش ہے، صرف 2 نہیں، کئی حصوں میں۔ انہوں نے اس کو فریگمنٹ اینڈ کوئٹ کہا۔ اوہ، تو یہ تو ماؤنٹ بیٹن کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا۔ ضرور، بوم شیل تھا ان کے لیے۔ سب کچھ جیسے رک سا گیا، لیکن وہ ہار ماننے والے کہاں تھے۔ فوراً انہوں نے VP مینن کو بلایا۔ VP مینن؟ ہاں، سنا ہے ان کے بارے میں۔ سیلف میڈ آفیسر تھے نا؟ جی بالکل، اور کمال کے آدمی۔ مینن نے صرف کچھ گھنٹوں میں، لنچ اور ڈنر کے بیچ میں، ایک نیا پلان ڈرافٹ کر دیا، بالکل نیا۔ واقعی؟ اتنی جلدی؟ کیا تھا اس نئے پلان میں؟ اس میں وہ آپشنز بالکل کلیئر تھے، انڈیا یا پاکستان، بس آزاد بنگال کا وہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا۔ کمال ہے، ایک شخص نے اتنے کم وقت میں پورا رخ بدل دیا۔ اچھا، اب چیپٹر 7 پہ آتے ہیں۔ ریاستیں، 565 ریاستیں، مہاراجاز، نوابز، یہ تو الگ ہی کہانی ہے۔ ہاں، یہ بالکل ایک الگ دنیا تھی۔ ہندوستان کا کافی بڑا حصہ، کافی آبادی ان کے پاس تھی، اور ان کا سٹیٹس بھی عجیب تھا۔ پیراماؤنسی کے تحت انگریزوں نے انہیں اندرونی خود مختاری دی ہوئی تھی، لیکن ڈیفنس، فورن افیئرز، وہ سب کراؤن کے پاس تھا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اس پیراماؤنسی کا کیا ہوگا؟ واپس ریاستوں کو ملے گی یا نئی حکومت کو؟ جی، یہی اصل مدعا تھا، اور اس میں سر کانراڈ کوفل جو پولیٹیکل سیکریٹری تھے، ان کا رول بڑا اہم تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ پاورز واپس ریاستوں کو ملے۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ ریاستیں آزاد ہو جائیں یا الگ ڈیل کر لیں؟ ہاں، ایک طرح سے یہی، تاکہ وہ آزاد ہو سکیں یا انڈیا پاکستان سے اپنی مرضی کی ڈیل کریں۔ اس سلسلے میں وہ وائسرائے کی اجازت کے بغیر لنڈن بھی گئے۔ یہ سیدھا بالکنائزیشن کا خطرہ تھا ہندوستان کے لیے۔ اور یہ حکمران، ان کی لائف سٹائل کے تو بڑے قصے ہیں۔
دولت، شان و شوکت۔ ارے بالکل، قصے کہانیوں جیسی زندگیاں، جیسے برودا کے وہ موتیوں والے قالین یا پٹیالہ کے مہاراجا بھوپندر سنگھ، ان کا وہ ہیروں کا بریسٹ پلیٹ، گوالیر کی سلور ٹرین۔ اور جوناگڑھ کے نواب، وہ کتوں کی شادی والا قصہ بھی اسی میں؟ ہاں، وہ بھی لاکھوں خرچ کیے اس پر۔ الور کے مہاراجا کے بھی عجیب قصے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ سب ایسے نہیں تھے۔ صحیح، کچھ نے کام بھی کیا ہوگا اپنی ریاستوں میں۔ جی ضرور، جیسے برودا میں تعلیم فری تھی، بیکانیر نے ریگستان میں جھیلیں بنوا دیں، لیکن کارفیلڈ کا پلان ان سب کو آزادی کا راستہ دکھا رہا تھا، خاص طور پہ حیدرآباد اور کشمیر۔ ہاں، حیدرآباد اور کشمیر، یہ تو بالکل ہی آزاد رہنا چاہتے تھے۔ نظام حیدرآباد، دنیا کے امیر ترین آدمی، لیکن کنجوس اتنے کہ مہمانوں کے بچے ہوئے سگریٹ پی لیتے تھے، اور کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ، ہندو حکمران، مسلم اکثریت والی ریاست، دونوں کے پاس اپنی فوجیں بھی تھیں۔ تو یہ ریاستوں کا مسئلہ بھی بہت کمپلیکیٹڈ تھا۔ اچھا، پھر چیپٹر 8 میں ماؤنٹ بیٹن نیا پلان لے کر لنڈن گئے، مینن والا پلان۔ جی وہی پلان، اور ایٹلی گورنمنٹ کو پیش کیا، وہ مان گئے، مگر سب سے بڑا چیلنج تھے چرچل، ان کو منانا تھا۔ چرچل کو کیسے منایا پھر؟ وہ تو پارٹیشن کے سخت خلاف تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے ڈومینین سٹیٹس کا کارڈ کھیلا، کہا کہ انڈیا اور پاکستان کامن ویلتھ میں رہیں گے، کراؤن کو ہیڈ مانتے ہوئے۔ یہ سن کر چرچل مان گئے۔ اچھا، ڈومینین سٹیٹس یہ کام کر گیا۔ اور دلی میں کارفیلڈ کیا کر رہے تھے اس دوران؟ وہ فائلز جلانے والی بات؟ ہاں، کارفیلڈ نے دلی واپس آتے ہی وہ ریاستوں کے حکمرانوں کی سیکرٹ فائلز جلوا دیں، ان کے سکینڈلز وغیرہ کی فائلز، تاکہ کانگریس کے ہاتھ نہ لگیں۔ نہرو نے اس پر بہت پروٹیسٹ کیا۔ پھر آئی 2 جون کی میٹنگ، بڑی اہم میٹنگ تھی وہ۔ بہت اہم۔ نہرو، پٹیل، کرپلانی کانگریس سے، جناح، لیاقت، نشتر مسلم لیگ سے، اور بلدیو سنگھ سکس کی طرف سے۔ ماؤنٹ بیٹن نے پلان رکھا اور کہا مڈ نائٹ تک جواب چاہیے۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ تھا، گاندھی جی، وہ تو پارٹیشن سے بہت دکھی تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کو ان کی طرف سے بھی تو خطرہ ہوگا۔ بالکل، ماؤنٹ بیٹن کو ڈر تھا کہ گاندھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ گاندھی واقعی بہت رنجیدہ تھے، لیکن جب وہ 2 جون کو ماؤنٹ بیٹن سے ملنے گئے، ان کا مون ورت تھا، ڈے آف سائلنس۔ تو پھر بات کیسے ہوئی؟ کچھ بولے ہی نہیں، صرف کچھ پرانے لفافوں پر کچھ لکھ کر دیا اور چلے گئے۔ ایک طرح سے انہوں نے سیدھا اپوز نہیں کیا اس وقت۔ انٹریسٹنگ۔ اور جناح، انہوں نے بھی تو کچھ پریشان کیا تھا ماؤنٹ بیٹن کو۔ ہاں، رات کو جناح نے کہا وہ اکیلے ہاں نہیں کہہ سکتے، مسلم لیگ کاؤنسل سے پوچھیں گے۔ ماؤنٹ بیٹن کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اگر اگلی صبح میٹنگ میں سر ہلا کر حامی نہ بھری تو سب ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اگلی صبح 3 جون کی میٹنگ میں کیا ہوا وہ ہیئر ریزنگ مومنٹ؟ ماؤنٹ بیٹن نے جناح کی طرف دیکھا، جناح نے بہت آہستگی سے اپنا سر ہلایا، ہاں میں پاکستان منظور ہو گیا۔ واو! اور پھر ماؤنٹ بیٹن نے وہ ڈاکیومنٹ سامنے رکھا، ایڈمنسٹریٹو کانسیکوینسز آف پارٹیشن، بینک اکاؤنٹس، ریلویز، لائبریریز، ہر چیز کی تقسیم۔ اس کی ڈیٹیل سن کر کہتے ہیں سب لوگ سناٹے میں آ گئے۔ سمجھ میں آتا ہے، اتنا کچھ تھا۔ اور گاندھی جی نے اس پر کیا کہا آخر میں؟ انہوں نے اپنی پریئر میٹنگ میں کہا کہ اس کا الزام وائس رائے پر مت ڈالو، اپنے دلوں میں جھانکو۔ شاید ماؤنٹ بیٹن انہیں بھی کسی حد تک قائل کر چکے تھے۔ پھر 4 جون پریس کانفرنس اور تاریخ کا اعلان۔ جی، پریس کانفرنس میں آخری سوال پوچھا گیا، پاور ٹرانسفر کب ہوگی؟ ماؤنٹ بیٹن نے اب تک کوئی ڈیٹ سوچی نہیں تھی، لیکن فوراً جواب دیا۔ اور وہ تاریخ تھی؟ وہ تاریخ جو ان کی اپنی زندگی میں اہم تھی، جاپان کے سرنڈر کی 2 سالگرہ۔ انہوں نے کہا 15 اگست 1947۔ 15 اگست 1947۔ لیکن اس پر بھی تو کچھ ہوا تھا جوتشیوں نے؟ ہاں، ہندوستان کے جوتشیوں میں کوہرام مچ گیا۔ ان کے حساب سے 15 اگست 1947 انتہائی نامبارک، منحوس دن تھا۔ ستارے گردش میں تھے۔ انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو لکھا کہ خدا کے لیے تاریخ بدل دیں۔ ورنہ کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ورنہ سیلاب آئیں گے، خشک سالی ہوگی، قحط پڑے گا، قتل عام ہوگا۔ اللہ! تو اتنی بڑی تاریخ کا فیصلہ ایسے، اور پھر یہ ری ایکشن۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ انجام پہلے سے لکھا تھا یا یہ سب انسانی فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ واب 9، 10 اور 11 کی یہ کہانی ہے برصغیر کی تقسیم کی، صرف 73 دنوں میں۔
جی 73 دن، 40 کروڑ لوگ، ان کے اثاثے، صدیوں پرانی تاریخ، سب کچھ بانٹنا تھا۔ اور وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ ماؤنٹ بیٹن کے لیے تو کیلنڈر پر ہر دن تناؤ بڑھاتا جا رہا ہوگا۔ بالکل، اور اس تقسیم کے عمل کی ذمہ داری وہ 2 سینئر بیوروکریٹس کو دی گئی تھیں، چودھری محمد علی پاکستان کی طرف سے اور ایچ ایم پٹیل ہندوستان کی طرف سے۔ اچھا، اور یہ حیران کن نہیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بحثیں ہوئیں، کرسیاں، میزیں، یہاں تک کہ وہ لاہور پولیس بینڈ کا آخری ٹرمبون۔ ہاں، وہ ٹرمبون والی بات، یہ سننے میں شاید معمولی لگے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں اصل میں اس بڑے انسانی المیے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جو سامنے آ رہا تھا۔ صحیح ہے، کہہ رہی ہیں۔ اثاثوں کی تقسیم، خاص طور پر جو نقد رقم تھی اور برطانیہ کے ذمے جو قرضے تھے، وہ بہت تلخ ثابت ہوئیں۔ وہ بھی آدھی آدھی؟ جی بالکل، جیسے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی جلدیں اے سے کے ہندوستان کو ملیں اور باقی ایل سے زیڈ پاکستان کو۔ یہ صرف کتابیں نہیں تھیں، یہ علم اور مشترکہ ورثے کی تقسیم تھی۔ اثاثوں سے بھی زیادہ میرے خیال میں تکلیف دہ تقسیم انڈین آرمی کی تھی۔ اوہ جی ہاں، وہ تو بہت ہی جذباتی معاملہ تھا۔ 12 لاکھ فوجی جن کو ایک غیر فرقہ وارانہ ادارے کے طور پر فخر تھا اپنی فوج پر، جی اب انہیں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ بالکل، اور سوچے ان مسلمان آفیسروں کا جن کے خاندان ہندوستان میں رہ رہے تھے، ان کے لیے کتنا مشکل فیصلہ تھا یہ۔ ہاں، یعقوب خان کی کہانی وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ جی، اپنا گھر، اپنی پرانی زندگی، سب کچھ چھوڑ کر پاکستان جانے کا فیصلہ، اپنی والدہ کو الوداع کہنا، اور یہ جانتے ہوئے کہ ان کا بھائی یونس خان وہ انڈین آرمی میں ہی رہے گا۔ ہاں، اور شاید مستقبل میں دونوں بھائی میدان جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں۔ یہ تقسیم کی اصل انسانی قیمت تھی۔ اور پھر سرحدوں کا تعین، یہ کام سر سرل ریڈکلف کو دیا گیا۔ جی، سر سرل ریڈکلف، ایک ایسا شخص جو پہلے کبھی ہندوستان آیا ہی نہیں تھا۔ بالکل، انہیں ہندوستان کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور ان کو صرف چند ہفتے ملے، 15 اگست تک یہ کام مکمل کرنا تھا۔ صرف چند ہفتے اتنے بڑے علاقے کی سرحدیں بنانے کے لیے؟ جی ہاں، انہوں نے خود کہا تھا کہ اس کام کے لیے سرجن کے نشتر کی نہیں بلکہ کسائی کے کلہاڑے کی ضرورت ہوگی۔ ارے، اس جلد بازی کا نتیجہ تو پھر خوفناک ہی ہونا تھا۔ انہیں بس نقشوں اور پرانے سینسس ڈیٹا پر انحصار کرنا پڑا۔ تو وہ زمین پر نہیں گئے؟ یہ دیکھنے کی لکیر کہاں سے گزر رہی ہے؟ نہیں، وقت ہی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان کے فیصلوں کا زمین پر کیا اثر ہوگا۔ پنجاب خاص طور پر، لاہور اور امرتسر، وہ تو جیسے ایک آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اور سکھ رہنماؤں کا کیا رد عمل تھا؟ ماسٹر تارا سنگھ جیسے رہنما تو بدلے کی بات کر رہے تھے۔ ان کا وہ نعرہ تھا، ماں دھرتی خون مانگتی ہے۔ ماحول بہت کشیدہ تھا۔ اسی دوران گاندھی جی کلکتہ میں تھے۔ جی، وہ فسادات زدہ علاقوں میں پہنچے۔ ماؤنٹ بیٹن نے تو انہیں مذاق میں اپنی 1 مین باؤنڈری فورس کہا تھا۔ اچھا؟ انہوں نے وہاں شہر کے ایک متنازع سیاستدان تھے، سہر وردی، ان کے ساتھ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں خطرناک شرط پر اتحاد کیا۔ وہ کیا تھی؟ کہ دونوں بغیر کسی سیکیورٹی کے ایک مسلم اکثریتی علاقے کی ایک بالکل خستہ حال حویلی تھی، حیدری ہاؤس، وہاں اکٹھے رہیں گے امن قائم کرنے کے لیے۔ بغیر سیکیورٹی کے فسادات کے بیچ میں؟ جی، اور جب وہ وہاں پہنچے تو ہندو ہجوم نے ان کی گاڑی پر پتھراؤ بھی کیا۔ یہ گاندھی جی کے لیے بھی ایک نیا تجربہ تھا، آزادی کے بالکل قریب اپنے ہی لوگوں کی طرف سے ایسی مخالفت۔ واہ! دوسری طرف جناح صاحب کراچی پہنچ رہے تھے پاکستان کے قیام کے لیے، لیکن پھر گورنمنٹ ہاؤس پہنچ کر وہ لمحہ بھی آیا جب وہ جذباتی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انہیں کبھی امید نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی میں پاکستان بنتا دیکھیں گے۔ یہ ان کی شخصیت کی پیچیدگی دکھاتا ہے۔ اور کراچی میں وہ جلوس والا واقعہ جب ان پر حملے کا خطرہ تھا؟ جی، RSS کی طرف سے قتل کے منصوبے کی خبریں تھیں۔ اس کے باوجود جناح صاحب نے اصرار کیا کہ جلوس کھلی گاڑی میں نکلے گا۔ کھلی گاڑی میں؟ ہاں، ماؤنٹ بیٹن بھی ساتھ تھے۔ دونوں شدید تناؤ میں تھے، باہر سے مسکرا کر ہاتھ ہلا رہے تھے لیکن اندر سے بم حملے کا خوف تھا۔ اور بعد میں جناح صاحب نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا، خدا کا شکر ہے میں تمہیں زندہ واپس لایا ہوں۔ جی، اور ماؤنٹ بیٹن کا جواب تھا، نہیں، میں تمہیں زندہ واپس لایا ہوں۔
یہ ان کے آپسی تعلقات کی عجیب نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی وقت دہلی میں نہرو اپنی مشہور ٹرسٹ ود ڈیسٹنی تقریر کر رہے تھے۔ آزادی کا لمحہ، لیکن نہرو کا اپنا دل، وہ کہتے ہیں، لاہور میں لگی آگ کی خبروں سے بجھا ہوا تھا۔ مطلب خوشی بھی تھی اور غم بھی؟ بالکل، آزادی کی خوشی، لیکن ساتھ ہی تقسیم کا ایک ناقابل بیان دکھ اور آنے والے وقت کا خوف۔ وی پی مینن جیسے جو لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اصل ڈراؤنا خواب تو اب شروع ہوگا، اور فوج کی الوداعی تقریبات وہ بھی بڑی پر اثر ہوں گی۔ بہت زیادہ۔ ایک دوسرے کے لیے ضیافتیں، کرنل ادریس جیسے افسروں کا یہ کہنا کہ ہم ہمیشہ بھائی رہیں گے، اور دہلی جمخانہ کلب میں وہ اولڈ لینگ سائن گانا۔ جی، افسران کا ایک دوسرے کے گلے لگ کر وہ گانا گانا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید اگلی ملاقات کشمیر کے میدان جنگ میں ہو۔ تو آدھی رات کو دونوں ملک آزاد ہو گئے، صدیوں کی غلامی ختم ہوئی۔ جی، ختم ہوئی، لیکن یہ آزادی ایک بہت بڑی، بہت بھاری قیمت پر ملی۔ سرحدوں کی لکیریں نقشوں پر تو کھینچ دی گئی تھی، مگر ان کا اعلان ابھی نہیں ہوا تھا۔ تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں؟ لاکھوں لوگوں کو نہیں، وہ شدید بے یقینی اور خوف میں مبتلا تھے۔ جشن کا شور تو تھا، لیکن اس شور کے نیچے تشدد اور نفرت کی آگ سلگ رہی تھی جو بس بھڑکنے ہی والی تھی۔ تو یہ آزادی کی صبح تو تھی؟ ہاں، آزادی کی صبح تھی، مگر اس پر آنے والے طوفان کے سائے بہت گہرے تھے، بہت ہی گہرے۔ تو اس بار ہم نے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے چیپٹرز 12 اور 13 دیکھے ہیں۔ جی۔ اور ان چیپٹرز میں ایک عجیب سا کانٹراسٹ نظر آتا ہے نا۔ 15 اگست 1947 کی صبح، وہ آزادی کا جشن، امید، بالکل۔ اور پھر فوراً ہی پنجاب میں وہ تقسیم کی وجہ سے شروع ہونے والی دہشت اور خون خرابہ۔ بالکل، یہ کانٹراسٹ بہت بہت نمایاں ہے۔ چیپٹر 12 شروع ہوتا ہے بنارس سے، جہاں 15 اگست کی صبح لوگ وہ گنگا میں نہا رہے ہیں، نئی قوم کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اچھا۔ وہاں لنگم کی پوجا ہو رہی تھی، جو ایک قدیم روایت ہے، شیو بھگوان کی عبادت۔ ایک نئی صبح کی امید، آپ کہہ سکتے ہیں، پرامن روحانی منظر۔ لیکن اسی صبح نئی دہلی میں ماحول بالکل مختلف تھا، جشنی جشن۔ جی ہاں، ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا۔ پھر وہ شاہی بگی میں سواری ہوئی، مگر لوگ اتنے زیادہ تھے، مطلب اتنا ہجوم تھا کہ سارا پروٹوکول وہ تو بس ختم ہی ہو گیا۔ ہاں، لوگ قابو سے باہر تھے، خوشی سے پاگل تھے، ماؤنٹ بیٹن کی جے کے نعرے لگ رہے تھے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ لوگ انہی کو سراہا رہے تھے جنہوں نے تقسیم کے منصوبے پر عمل کروایا۔ شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب سب مفت ملے گا، بس کا کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ شاید یہ ایک میس سائیکالوجی تھی کہ پرانے حکمران گئے، نئے آئے تو شاید سب بہتر ہوگا، یا پھر ماؤنٹ بیٹن کی اپنی شخصیت کا اثر تھا۔ ہو سکتا ہے۔ اور کلکتہ میں تو اس جشن نے بالکل الگ ہی رنگ دکھایا۔ لوگ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ ہاں، میں نے پڑھا۔ اور وہاں فرنیچر اور بستروں پر اچھل کود کر آزادی منائی۔ بالکل۔ لیکن اسی شہر میں، اسی شور و غل کے بیچ گاندھی جی موجود تھے، اور ان کے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے۔ گاندھی جی اس دن کو مارننگ ڈے یعنی سوگ کا دن سمجھ رہے تھے۔ جی۔ انہیں اندازہ تھا کہ آگے کیا تباہی آنے والی ہے۔ انہوں نے اپنا دن عبادت اور بھگوت گیتا پڑھ کر شروع کیا۔ اور ان کا یہ اندیشہ کتنی جلدی، مطلب فوراً ہی حقیقت بن گیا؟ یہ چیپٹر 13 بتاتا ہے۔ بالکل، آزادی کا دن پنجاب میں فوراً ہی خون خرابے میں بدل گیا۔ جی ہاں، امرتسر میں سکھ جتھوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ قتل و غارت، عورتوں کا اغوا، ریلوے اسٹیشن تو جیسے دہشت کی علامت بن گئے۔ وہ ٹرین والا واقعہ؟ ہاں، سب سے مشہور واقعہ امرتسر اسٹیشن کا ہے، جب وہ نمبر 10 ڈاؤن ایکسپریس لاہور سے پہنچی۔ وہ پوری ٹرین مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر لکھا تھا دس ٹرین از آور انڈیپینڈنس گفٹ ٹو نہرو اینڈ پٹیل۔ یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ انسانیت کی توہین تھی، ایک دہشت پھیلانے کا بھیانک طریقہ۔ اور یہ نفرت صرف ایک طرف نہیں تھی؟ ہرگز نہیں، آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ ٹرینوں پر حملے دونوں طرف سے ہو رہے تھے۔ ہندوستان میں لوگ ان مردوں کو تلاش کر کے مار رہے تھے جن کے ختنے ہوئے تھے، اور پاکستان میں ان کو جن کے نہیں ہوئے تھے۔ بالکل، صرف مذہب کی بنیاد پر زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔
انسان کی شناخت بس یہی رہ گئی تھی۔ اس سنگین صورتحال میں گاندھی جی نے کلکتہ میں کچھ وقت کے لیے امن قائم کیا تھا نا، جسے میریکل آف کیلکٹا کہا گیا؟ جی کیا تھا۔ کچھ ہفتوں کے لیے وہاں ہندو مسلم امن قائم ہو گیا، لیکن یہ بھی زیادہ دیر نہیں چلا اور وہاں بھی فسادات پھوٹ پڑے۔ تب گاندھی جی نے وہ اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا؟ ہاں، فاسٹ انٹو ڈیتھ، مرن بریتھ۔ اور اس کا اثر ہوا؟ فوراً ہوا۔ صرف 73 گھنٹوں کے اندر کلکتہ میں امن واپس آ گیا۔ اسی لیے ماؤنٹ بیٹن نے انہیں ون مین باؤنڈری فورس کہا تھا۔ زبردست! کہ جو کام ہزاروں فوجی پنجاب میں نہ کر سکے وہ گاندھی جی نے اکیلے بنگال میں کر دکھایا۔ لیکن جب وہ دلی پہنچے وہاں حالات بہت مختلف، بہت خوفناک ہو چکے تھے۔ دلی میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں بھی قتل و غارت عروج پر تھا، خاص طور پر سکھوں اور RSS جو ایک ہندو نیشنلسٹ تنظیم ہے کہ لوگوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہوا تھا۔ اوہ! لا اینڈ آرڈر وہ تو بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نہرو اور پٹیل اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے دوبارہ کنٹرول سنبھالنے کی درخواست کی۔ اور اسی وقت وہ بڑی ہجرت بھی شروع ہو گئی؟ جی ہاں، ماؤنٹ بیٹن نے ایک ایمرجنسی کمیٹی بنائی اور کچھ عرصے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں مؤثر طریقے سے حکومت سنبھالی، مگر اسی دوران تاریخ کی سب سے بڑی انسانی ہجرت شروع ہو چکی تھی۔ پنجاب سے؟ صرف پنجاب سے تقریباً 10.5 ملین لوگ، ہندو، سکھ، مسلمان، اپنے گھر بار چھوڑ کر سڑکوں پر، پیدل، بیل گاڑیوں پر ایک انجان مستقبل کی طرف چل پڑے۔ ان کے سفر کی کہانیاں تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ بھوک، پیاس، بیماری اور راستے میں حملوں کا ڈر۔ ایک پائلٹ نے بتایا کہ اس نے 15 منٹ تک جہاز اڑایا لیکن نیچے لوگوں کی قطار ختم ہی نہیں ہوئی۔ 15 منٹ تک؟ جی، لاہور سے امرتسر تک کی سڑک لاشوں سے پٹی ہوئی تھی۔ کئی جگہوں پر سکھ جتھے فصلوں میں چھپ کر قافلوں پر حملے کرتے تھے۔ اس میں کچھ انفرادی کہانیاں بھی تھیں، جیسے بوٹا سنگھ اور مدن لال پہوا کی؟ ہاں، ہر بڑی ٹریجڈی میں ایسی کہانیاں ہوتی ہیں۔ بوٹا سنگھ ایک 55 سالہ سکھ جس نے ایک مسلمان لڑکی زینب کو خریدا اور پھر اس سے شادی کی، محبت کر بیٹھا۔ اور دوسری طرف وہ مدن لال پہوا؟ ہاں، وہ ایک نوجوان ریفیوجی جس کا سب کچھ پاکستان میں لٹ گیا تھا اور اس کے دل میں صرف انتقام کی آگ تھی۔ یہ انسانی جذبات کے دو بالکل مختلف سرے تھے۔ اور پھر اس سب کے اوپر قدرت کا قہر بھی ٹوٹا؟ بالکل، مونسون کی بارشیں شروع ہو گئیں، پنجاب کے دریاؤں میں طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، اور جو لاکھوں پناہ گزین دریاؤں کے کناروں پر تھے وہ سب بہہ گئے؟ جی، وہ اس سیلاب کی نظر ہو گئے۔ کتنے لوگ مارے گئے اس کا صحیح اندازہ آج تک کسی کو نہیں ہے۔ اندازے 2 لاکھ سے لے کر 2 ملین تک ہیں۔ 2 لاکھ سے 2 ملین؟ اتنا بڑا فرق؟ جی، اتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی اور شاید سب سے خونی ہجرتوں میں سے ایک تھی، جس کی قیمت بے شمار بے گناہ لوگوں نے اپنی جانوں سے ادا کی۔ یہ سب سن کر تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس قدر تباہی، اس قدر انسانی دکھ کے پیمانے کو سمجھنا بھی کتنا مشکل ہے۔ کیا واقعی انسانیت نے اس تجربے سے کچھ سیکھا ہے، یا پھر تاریخ بس خود کو دہراتی رہتی ہے؟ اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ابواب 15 اور 16۔ جی، یہ وہ وقت تھا جب تقسیم کے فوراً بعد برصغیر میں بڑی اتھل پتھل تھی، بہت زیادہ۔ ہاں، ایک طرف کشمیر کا معاملہ الجھ رہا تھا تو دوسری طرف وہ گاندھی جی کے خلاف شدت پسندی بڑھ رہی تھی۔ آئیے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، تو کشمیر سے شروع کرتے ہیں۔ اکتوبر 1947۔ مہاراجہ ہری سنگھ وہ تو اب بھی آزاد کشمیر کا ہی سوچ رہے تھے، ہے نا؟ جی، جبکہ دوسری طرف جوناگڑھ اور حیدرآباد کی قسمت کا فیصلہ تو تقریباً ہو ہی چکا تھا۔ اور پھر وہ 24 اکتوبر کی شام سری نگر میں اچانک بجلی چلی گئی۔ ہاں، وہ مہورا پاور اسٹیشن پر حملہ ہوا تھا۔ ایک طرح کا آپ کہہ لیں برا شگن تھا، کیونکہ اسی وقت وہ پٹھان قبائلی حملہ آور پاکستان کی مبینہ پشت پناہی سے کشمیر میں داخل ہو رہے تھے۔ بالکل، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ حملہ ایک باقاعدہ منصوبے کا حصہ تھا۔ اچھا؟ جی، لیاقت علی خان کی ایک خفیہ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ قبائلی حملہ سب سے تیز طریقہ ہوگا۔ دلچسپ۔ اور یہ خبر دلی تک کیسے پہنچی؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ برطانوی فوجی کمانڈرز کے ذریعے پہنچی۔ پاکستان میں جو جنرل گریسی تھے، انہوں نے بھارت میں جنرل لاکہارٹ کو فون کیا۔
او تو فوج سے فوج تک بات پہنچی؟ جی ہاں، اور پھر ماؤنٹ بیٹن نے فوری طور پر فوجی مداخلت سے پہلے وہ الحاق یعنی ایکسیژن کی شرط رکھی۔ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ الحاق عارضی ہوگا جب تک عوام کی رائے نہ لی جائے۔ تو پھر وی پی مینن کو بھیجا گیا فوراً؟ جی، وی پی مینن کو بھیجا گیا۔ ہری سنگھ تو اس وقت تک جموں بھاگ چکے تھے، وہیں انہوں نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے۔ اور کہتے ہیں مینن نے وہاں کہا کشمیر ہمارا ہے۔ ہاں، اب ہم اسے کبھی نہیں جانے دیں گے، یہ الفاظ کتاب میں درج ہیں۔ لیکن یہ قبائلی جو ہیں، ان کی پیش قدمی سری نگر کی طرف سست کیسے پڑ گئی؟ وہ بارامولہ میں اٹک گئے، وہاں ایک کانوینٹ پر حملہ کیا، لوٹ مار میں لگ گئے۔ اچھا، تو اس چکر میں وقت ضائع ہوا؟ جی بالکل، اور اسی تاخیر نے بھارتی فوج کو شری نگر پہنچنے کا وہ قیمتی وقت دے دیا۔ دیکھیں نا، کیسی چھوٹی چیزیں تاریخ بدل دیتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو جب یہ سب کشمیر میں چل رہا تھا، پونا میں ایک الگ ہی کہانی بن رہی تھی، ہے نا؟ ہاں، پونا جو ہندو قوم پرستی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں 1 نومبر 1947 کو ناتھورام گوڈسے اور نارائن آپٹے انہوں نے اپنے اخبار ہندو راشٹر کے نئے دفتر کا افتتاح کیا۔ جی، اور گوڈسے نے وہاں تقریر بھی کی، گاندھی جی، کانگریس، تقسیم، سب پر سخت تنقید کی۔ وشنو کارکرے بھی وہیں موجود تھا۔ اور پولیس ان سب پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ بالکل، بلکہ پولیس کی فائلوں میں آپٹے اور کارکرے کے ناموں کے آگے تو پوٹینشلی ڈینجرس لکھا ہوا تھا۔ یہ سب ویر ساورکر کے پیروکار تھے جو ہندوتوا کے نظریے پر یقین رکھتے تھے۔ ویسے یہ گوڈسے اور آپٹے شخصیت کے لحاظ سے کافی مختلف بتائے جاتے ہیں۔ جی، بہت مختلف۔ گوڈسے ایک سخت گیر قسم کا سادہ زندگی گزارنے والا درزی تھا، پہلے گاندھی کا پیروکار تھا، مگر اب ساورکر کا کٹر حامی بن چکا تھا۔ اور آپٹے زیادہ دنیا دار تھا، ہوشیار، منتظم، اچھے کپڑوں کا، زندگی کی دوسری آسائشوں کا شوقین تھا۔ اور اسی دوران گاندھی جی، وہ تو تقسیم کے بعد جو تشدد ہوا اس سے سخت پریشان تھے، شدید دکھی تھے۔ پانی پت گئے، فسادات روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ وہ کانگریس کے لیڈروں سے بھی مایوس تھے، یہاں تک کہ وہ خفیہ طور پر پاکستان جانے کا بھی سوچ رہے تھے۔ جی، ایسا ذکر ملتا ہے۔ پھر جنوری 1948 میں دہلی میں انہوں نے وہ مرن برت یعنی فاسٹ انٹو ڈیتھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے 2 مقصد تھے، ایک تو فرقہ وارانہ ہم آہنگی، اور دوسرا پاکستان کو وہ 55 کروڑ روپے کی ادائیگی کا مطالبہ جو واجب الادا تھے۔ اور اسی دوسرے مطالبے نے خاص طور پر پونا میں گوڈسے اور آپٹے کے اندر آگ لگا دی ہوگی۔ بالکل، کہتے ہیں کہ گوڈسے نے کہا اب ہمیں گاندھی کو مارنا ہوگا، اور فوراً منصوبہ بندی شروع کر دی۔ جی، کارکرے کو ساتھ ملایا اور ایک پناہ گزین تھا مدن لال پاہوا، اسے بھی شامل کیا۔ ہتھیاروں کے لیے ڈگمبر باڈگے سے رابطہ کیا، اس سے گرینیڈ اور دھماکہ خیز مواد حاصل کیا، لیکن ایک اچھی پستول تلاش کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ پھر وہ بامبے گئے؟ ہاں، بامبے گئے۔ وہاں اطلاعات کے مطابق ساورکر سے ملے، جنہوں نے مبینہ طور پر انہیں آشیرواد دیا کہ کامیاب ہو کر واپس آنا۔ اگرچہ ساورکر نے بعد میں اس الزام کی تردید کی تھی۔ جی بالکل، انہوں نے تردید کی تھی۔ ادھر دہلی میں گاندھی جی کے برت کا کیا اثر ہو رہا تھا؟ ان کی حالت کافی بگڑ گئی تھی، خاص طور پر گردوں کے مسائل کی وجہ سے۔ شروع میں تو عوام میں غصہ بھی تھا، کچھ لوگ گاندھی کو مرنے دو جیسے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ لیکن پھر صورتحال بدلی۔ ہاں، جیسے ہی ان کی حالت زیادہ نازک ہوئی، پورے ہندوستان میں بلکہ پاکستان میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ آخرکار حکومت نے پاکستان کو رقم ادا کرنے کا اعلان کر دیا۔ جی، لیکن گاندھی جی نے پھر بھی ورت جاری رکھا۔ اچھا؟ جی، مہا سبھا اور RSS کے نمائندے بھی شامل تھے، امن کے ساتھ نکاتی چارٹر پر دستخط نہیں کر دیے۔ تب جا کر انہوں نے برت توڑا۔ یہ 18 جنوری کی بات ہے۔ جی، 18 جنوری۔ لیکن قاتلانہ منصوبہ تو ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ صرف 2 دن بعد 20 جنوری کو۔ بالکل، 20 جنوری کو گوڈسے، آپٹے، کارکرے، مدن لال، گوپال گوڈسے جو ناتھورام کا بھائی تھا، اور باڈگے، ان سب نے برلا ہاؤس میں گاندھی جی کی پراتھنا سبھا کے دوران حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پلان تو بڑا تفصیلی لگتا ہے۔ ہاں، پلان یہ تھا کہ مدن لال ایک بم دھماکہ کرے گا تاکہ افراتفری پھیلے، بھگدوڑ مچ جائے۔ جی، اور اس دوران باڈگے اور گوپال گوڈسے سرونٹ کوارٹر کی کھڑکی سے گاندھی جی پر گولی چلائیں گے اور گرینیڈ پھینکیں گے۔ اور کارکرے سامنے سے گرینیڈ پھینکے گا۔
یہی منصوبہ تھا، مگر یہ بری طرح ناکام ہوا۔ کیسے؟ کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو باڈگے نے سرونٹ کوارٹر میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہاں کے مالک کی ایک آنکھ تھی، باڈگے نے اسے برا شگن سمجھا۔ اچھا، تو وہ تو وہیں سے نکل گیا؟ ہاں، گوپال گوڈ سے اکیلا گیا تو پتا چلا کہ کھڑکی کی جالی اتنی اونچی ہے کہ وہ نہ ٹھیک سے نشانہ لے سکتا ہے نہ گرینیڈ پھینک سکتا ہے۔ اوہو۔ مدن لال نے اپنا کام کیا، اس نے بم پھوڑ دیا، بھگدڑ مچی بھی۔ لیکن گاندھی جی نے لوگوں کو پرسکون کر دیا۔ جی، انہوں نے کہا گھبرائیں نہیں۔ کارکرے نے جب دیکھا کہ کھڑکی سے کوئی فائرنگ یا گرینیڈ نہیں آیا تو اس کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اور باڑگے تو پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ بالکل، تو منصوبہ وہیں ٹھپ ہو گیا۔ اور مدن لال وہ پکڑا گیا؟ ہاں، مدن لال کو ایک عینی شاہد، ایک خاتون تھی غالباً، انہوں نے پہچان لیا اور وہ گرفتار ہو گئے۔ لیکن باقی لوگ، گوڈسے برادران، آپٹے؟ وہ ایک ٹیکسی میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گاندھی جی اس پورے حملے سے مکمل طور پر لاعلم اور محفوظ رہے۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ اتنی عجیب و غریب وجوہات کی بنا پر ناکام ہو گیا۔ بدشگونی، کھڑکی کی اونچائی۔ جی بالکل، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات شاید یہ ہے کہ مدن لال کی گرفتاری کے بعد کیا ہوا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے نا، مدن لال کی تفتیش سے پولیس کو سازش کے بارے میں کافی کچھ پتا چل گیا۔ ساورکر کے ممکنہ تعلق کا بھی ذکر آیا، گوڈسے کی شناخت بھی ہو گئی، کم از کم بطور اخبار کے ایڈیٹر کے۔ یعنی کافی اہم سراغ مل گئے تھے۔ بہت اہم، لیکن حیرت انگیز طور پر ذرائع بتاتے ہیں کہ مرکزی انٹیلیجنس چیف نے تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لی اور پھر معاملہ سست روی کا شکار ہو گیا۔ تو ایک ناکام کوشش، اتنے سارے سراغ ملنے کے باوجود یہ پورا گروہ آزاد کیسے رہا اور انہیں دوبارہ منصوبہ بندی کرنے کا موقع کیسے مل گیا؟ جی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس واقعے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس پر واقعی مزید سوچنے کی گنجائش ہے۔ ہم نے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے پچھلے ابواب پر بات کی تھی اور آج ہم سیدھا چیپٹر 19 اور 20 پر فوکس کر رہے ہیں۔ یہ جنوری 1948 کے آخری بہت ٹینس دن ہیں۔ ہاں، 20 جنوری کو مدن لال کا وہ بام والا حملہ ناکام ہو گیا تھا، لیکن گاندھی جی پر خطرہ وہ تو بالکل منڈلا رہا تھا۔ بالکل، اور ان چیپٹرز میں جو چیز فوراً سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو ناتھورام گوڈسے اور اس کے ساتھی ہیں، اپنی پلاننگ میں لگے ہوئے، بےتاب۔ ایک ارجنسی ہے ان کے ہر کام میں۔ ہاں، ایک ارجنسی، اور دوسری طرف ہے پولیس کی تحقیق جو عجیب حد تک سست لگتی ہے، غیر منظم۔ واقعی حیران کن ہے۔ دیکھیں، گاندھی جی نے تو کہہ دیا تھا ایکسٹرا سیکیورٹی نہیں لینی، رام ہی میری حفاظت ہے۔ وہ ان کا اپنا عقیدہ تھا، لیکن اسٹیٹ کی ذمہ داری تو تھی نا۔ بالکل، اور اسٹیٹ یعنی پولیس کیا کر رہی تھی؟ دلی پولیس ضروری ڈاکیومنٹس بامبے لے جانا بھول گئی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور پونا پولیس، ان کے پاس بھی انفارمیشن تھی لیکن فوری ایکشن نہیں ہوا۔ ہاں، آفیسر سنجیوی اور رانا کی طرف سے جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ کیا یہ صرف انکمپیٹنس تھی یا کچھ اور؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے۔ اور اسی دوران گوڈسے اور آپتے گوالیر میں ہیں، وہاں ڈاکٹر پرچوری کی مدد سے انہیں وہ اٹالین بیریٹا پسٹل مل جاتی ہے۔ اچھا، گوالیر سے ملی تھی پسٹل؟ جی، اور پھر برلا مندر کے پیچھے جا کر نشانہ بازی کی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ ان کی طرف پوری تیاری ہے، ان کا ڈٹرمنیشن صاف نظر آتا ہے۔ اور ادھر سسٹم سست۔ یہ کانٹراسٹ واقعی پریشان کن ہے۔ خیر، پھر آتا ہے 30 جنوری کا دن، گاندھی جی کا آخری دن۔ وہ اپنے معمول میں لگے ہوئے تھے، صبح کی پریئر، پھر وہ کانگریس کے لیے نیا کانسٹیٹیوشن لکھ رہے تھے۔ ملاقاتیں بھی تھیں، سردار پٹیل کے ساتھ وہ اہم میٹنگ بھی تھی جس کی وجہ سے شام کی پریئر کے لیے تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے وہ۔ ہاں، وہ میٹنگ تھوڑی لمبی چل گئی تھی، اور ادھر گوڈسے، آپٹے اور کرکرے برلا ہاؤس کے پاس اپنی فائنل پلاننگ کر رہے تھے۔ پہلے ان کا پلان تھا نا کہ شاید کیمرے میں یا برقعے میں پستول چھپائیں۔ ہاں، ایسے آئیڈیاز تھے، لیکن وہ کام نہیں کیے۔ آخر میں گوڈسے نے بس ایک سادہ سی خاکی جیکٹ پہن لی، پستول اندر چھپا لی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ برلا ہاؤس کے گیٹ پر اس دن کوئی خاص چیکنگ نہیں تھی۔ بالکل نہیں، سیکیورٹی انتہائی کمزور تھی، کوئی بھی آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ پھر شام کے 5:10 ہوئے، گاندھی جی اپنی گرینڈ نیسز منو اور ابھا ان کا سہارا لیے ہوئے پریئر گراؤنڈ کی طرف چلے۔ وہ لیٹ تھے، اور کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تھوڑا ناراضگی سے کہہ بھی رہے تھے لڑکیوں کو کہ ان کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اور جیسے ہی وہ پریئر کی جگہ پر پہنچے جو سٹیئرز تھی وہاں، اسی وقت بھیڑ میں سے ناتھورام گوڈسے تیزی سے آگے آیا۔ ہاں،
اس نے پہلے ہاتھ جوڑے، کہا نمستے گاندھی جی۔ منو نے سوچا شاید پاؤں چھونے لگا ہے۔ اس نے روکا کہ گاندھی جی پہلے ہی لیٹ ہیں۔ لیکن گوڈسے نے منو کو زور سے دھکا دیا، وہ گر گئیں، اور پھر اس نے اپنی بریٹا نکالی اور 3 گولیاں بالکل قریب سے گاندھی جی کے سینے میں مار دیں، ایک کے بعد ایک۔ اور گاندھی جی کے آخری الفاظ، ہے رام، بس یہ کہا اور وہ زمین پر گر گئے۔ وقت تھا 5:17۔ فوراً وہاں افراتفری کیوس ہو گیا ہوگا۔ بالکل، لوگ حیران پریشان۔ کچھ دیر میں ماؤنٹ بیٹن بھی پہنچے وہاں، اور تبھی کسی کی چیختی ہوئی آواز آئی کہ یہ کسی مسلمان نے کیا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بات تھی اس ماحول میں۔ بہت زیادہ۔ اگر یہ خبر پھیل جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ماؤنٹ بیٹن نے یہ جانے بغیر کہ قاتل کون ہے، فوراً بلند آواز میں کہا، بے وقوف، تمہیں نہیں معلوم یہ ایک ہندو تھا؟ ان کی یہ بات اس وقت کتنی ضروری تھی، شاید اس سے ملک ایک بڑے فساد سے بچ گیا۔ یقیناً۔ اور پھر آل انڈیا ریڈیو نے بھی بہت احتیاط سے یہی اناؤنس کیا، مہاتما گاندھی قتل کر دیے گئے ہیں، ان کا قاتل ایک ہندو ہے۔ اس سے افواہوں کا راستہ روکا گیا۔ اس خبر کا اثر تو پوری دنیا پر ہوا ہوگا۔ ہندوستان میں تو جیسے اندھیرا چھا گیا۔ نہرو کی وہ ریڈیو سپیچ، ہماری زندگیوں سے روشنی چلی گئی ہے۔ بہت جذباتی لمحہ تھا وہ۔ پھر آخری رسومات کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ ماؤنٹ بیٹن نے ہی صلاح دی کہ ملٹری ارینجمنٹس کیے جائیں، کیونکہ بہت بڑا ہجوم ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ نہرو اور پٹیل پہلے ہچکچائیں، لیکن پھر مان گئے۔ ہاں، لاجسٹکلی ضروری تھا۔ اگلے دن 31 جنوری کو ان کی فیونرل پروسیشن نکلی۔ اندازہ ہے کہ شاید 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ اتنا بڑا ہجوم؟ جی۔ ایک ملٹری ویپن کیریئر پر ان کی باڈی کو راج گھاٹ لے جایا گیا۔ وہاں ان کے بیٹے رام داس نے چتا کو آگ دکھائی، اور لوگ نعرے لگا رہے تھے، مہاتما گاندھی امر رہیں۔ بالکل، فضا انہی نعروں سے گونج رہی تھی۔ بعد میں ان کی راکھ تو الہ آباد لے جایا گیا اور وہاں گنگا اور جمنا کے سنگم میں بہا دیا گیا۔ گاندھی جی کی موت کا ایک فوری اثر تو یہ ہوا کہ ملک میں جو مذہبی فسادات تھے وہ اچانک رک گئے۔ ایک صدمے کی کیفیت تھی شاید۔ ہاں، ایک وقتی امن ضرور آیا، لیکن تقسیم کے زخم تو بہت گہرے تھے، اور جہاں کا قاتلوں کا انجام ہے۔ گوڈسے اور اپتے کو پھانسی ہوئی۔ جی، اور باقی جو سازشی تھے، کارکارے، مدن لال، ڈاکٹر پرچورے، ان سب کو عمر قید ہوئی۔ ویر ساورکر پر بھی مقدمہ چلا تھا، لیکن انہیں ثبوت نہ ملنے پر بری کر دیا گیا۔ ہاں، وہ بری ہو گئے، لیکن وہ ایک سوال جو ان چیپٹرز کو پڑھ کر بار بار سامنے آتا ہے، وہی سوال کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹس میں کوارڈینیشن بہتر ہوتا، اگر دلی پولیس وہ پیپرز وقت پر بامبے بھیج دیتی، اگر پونا پولیس اس انفارمیشن پر فوراً ایکشن لیتی، اگر سسٹم صرف تھوڑا سا زیادہ الرٹ اور ایفیشنٹ ہوتا، تو کیا یہ ٹریجڈی روکی جا سکتی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید کبھی یقینی طور پر نہ مل سکے، لیکن یہ سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے۔